السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں وہی شارٹ ٹاپک رکھوں گا۔ ہمیں اصل میں پہچاننا ہے اپنے مالک کو۔ یہ دنیا بھی اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ کے، زمین جو اس کے بیچ میں سب کو چلا، اور ہم اونلی جواب دیں اللہ کو۔ لیکن وہ شیطان جو ہے وہ ہمیں اللہ کے راستے سے کمپلیٹلی ہٹا چکا ہے، اور لیکن ہمیں یہ مزین کر دیا کہ ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ ہمیں حق کا پتہ ہی نہیں ہے، اور سمپل بات، کل جو کہتا ہے نا، جیسے کل صدق اللہ، کل یہ رسول اللہ کو جبرائیل امین کہتے تھے، روح الامین جو تھے جس کو کہتے ہیں، وہ ان کو کہتے کہ یہ کہو، تو وہ کل نہیں کہتے تھے۔ کل کے بعد جو ہوتے تھے وہ عوام کو کہتے تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں رب زدنی علما، تو اس سے پہلے کل ہے، کل میرا اے رب میرا علم بڑھا، تو ہم یہ کہتے نہیں کہو اے رب میرا علم بڑھا، تو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اے رب میرا علم بڑھا۔ تو یہ کل جو ہے اٹ از این انسٹرکشن ٹو اس ٹو سے دیٹ، کیونکہ ایوری تھنگ از ریکارڈیڈ۔ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوام سے جو گفتگو کرتے تھے، جب ان کو کوئی سوال پوچھتا تھا جواب دیتے تھے، تو ان کو انسٹرکشن آتی کہ یہ جواب دو، تو وہ کل ہے۔ کل کا مطلب یہ جواب دو، یہ کہو، کیونکہ روح الامین ان کے ساتھ ہے، اور روح الامین آج بھی ہمارے ساتھ ہے، مومنوں کے ساتھ۔ تو وہ جیسے کہتے ہیں نا ہمارا کل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، یہ جو ہمارا جو ملت ہے ابراہیم کی ملت ہے، کیونکہ ابراہیم رسول اللہ تمام جو آج کل جو دین چل رہے ہیں عیسائی اور یہودی، ان کے بھی باپ ہیں اور ہمارا بھی باپ ہے، وہ انہی سے سارے مذہب شروع ہوئے ہیں۔ تو ہماری کال کیا ہوتی ہے؟ ملت ابراہیم کی طرف ہوتی ہے، لیکن دیٹ از اے ڈفرنٹ ٹاپک، میں اس کی بات بعد میں کروں گا۔ تو یہ جو روح القدس کی جب بات آ گئی ہے، تو چلو میں ایک آیات جلدی سے سنا دیتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور عیسائی بھی روح القدس کو مانتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں روح القدس، اور پھر جیزس سن آف میری صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ۔ لیکن یہ جو دو ہیں، یہ تو مخلوق ہیں، اللہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ روح پاک نے ان کی مدد کی، تو یہ وہ بھی آج بھی ہماری مدد کر رہا ہے، وہ عیسیٰ رسول اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اور یہ جو ہے اللہ ہے۔ نہیں، اللہ ہے، اللہ ہی ہماری مدد کر رہا ہے، کیونکہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کوئی اللہ کے لشکروں کو تو جانتا نہیں سوائے وہ خود کے، صرف اللہ جانتے ہیں کتنی فوجیں ہیں اللہ کی۔ تو وائی ناٹ ٹو گو انٹو دی آرمی آف اللہ alone؟ اللہ کی طرف جائیں آپ، اللہ کے کلام کو پکڑیں، اللہ کے الفاظوں کو پکڑیں، اور یہی رسول دے کے چلے گئے۔ تو جب وہ کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اس کو الگ نہ کریں، رسول اس وقت موجود تھے، عوام کو کہا جاتا تھا کہ رسول کی بات کرو، وہ اللہ کا میسج لے کر آئے، وہ اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، ڈسپائٹ کہ انہوں نے کسی نے پڑھایا بھی نہیں تھا، تب بھی لوگ نہیں مانتے کہ نہیں یہ اپنی طرف سے بنا رہے۔ تو آج جو بخاری صاحب نے تو ٹوٹلی قرآن کو الگ کر دیا کہ اللہ کی باتیں، اور رسول کو الگ کر دیا کہ یہ رسول اللہ کی باتیں۔ تو یہ کیسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایسی ریکارڈ کی ہے، ایوری تھنگ از سو ریکارڈیڈ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام قول ریکارڈیڈ ہے۔ کل کے بعد انہوں نے قوم سے بات کی ہے۔ یہ آپ جب کلام پاک پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، قرآن میں ہر ایک بات، ان کی ایک ایکشن ریکارڈیڈ ہے۔ تو اس لیے میں یہ بات، وہ جو روح القدس کی بات آئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل، یہ بھی کل، انہوں نے کہا لو ہمیں بتایا، نزلہ روح القدس، اس کے ساتھ اترا ہے روح پاک، من ربک بالحق، تیرے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ مومنوں کو ثابت کرے اپنی بات پہ، کیونکہ مومن تو ایک بات کرتے ہیں فوراً لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی ایک اللہ کو کیوں مان رہا ہے، بخاری کو کیوں نہیں مان رہا ہے، باپ دادوں کو کیوں نہیں مان، انہوں نے اتنی محنتیں کی ہے، اتنے وہ کیا، ہمارے اسلام کا سرمایہ ہے، اور قرآن کو نہیں پڑھتے۔ قرآن سے بڑا کوئی سرمایہ ہے؟ شیطان کے بھی تو دیکھیں نا، اس نے تو شیطانیت کر کے ہمارے اسلام سے ہٹا دیا، آپ کہہ رہے کہ نہیں وہ اسلام۔ تو یہ آج بھی روح القدس آپ کی مدد کرتا ہے، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ مومنوں کے ثابت قدم رکھے، وہدی وبشریٰ للمحسنین، للمسلمین، ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمین کے لیے۔ یہ اللہ کی انسین فوجیں ہیں، اس پہ آپ ذرا یقین کریں۔ اور یہ بھی کہتے تھے قد نعلم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ
انما يعلمه بشر لسان الذی یلحدین الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو سکھایا ہے اس آدمی نے کہ جس کی اجمی زبان ہے، غیر عربی ہے. لیکن یہ نہیں دیکھتے، تو کھلم کھلی عربی زبان ہے، کیسے ان اجمی بندے نے اس کو سکھایا؟ یہی رسول اللہ پہ ڈاؤٹ کیا جاتا تھا کہ اس کو کوئی اجمی آدمی سکھا رہا ہے. یلحدون الیہ اعجمین، یہ اجمی آدمی کی طرف وہ جاتے تھے کہ نسبت کرتے تھے کہ یہ اجمی آدمی نے سکھایا اس کو، حالانکہ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یہ عربی زبان ہے. تو ان الذین، اب رب فرما رہے ہیں ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت بھی نہیں دیتا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سب درد میں پڑے ہوئے ہیں یار، غور کرو. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ وہ لوگ باندھتے ہیں، جو بخاری نے جھوٹ باندھا ہے نا کہ یہ رسول کی باتیں، یہ اللہ کی باتیں. رسول تو چھوڑ گئے ہیں، قرآن یہی سنایا انہوں نے، انہی کی باتیں ہیں، اور وہ چلے گئے قرآن چھوڑ کے. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ پہ وہی لوگ جھوٹ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیاتوں پہ ایمان نہیں لاتے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی اصل جھوٹے ہیں. یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہی اصل جھوٹے ہیں کہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. اور رسول جو ہے، ہمیں تو قرآن بتا کے چلے گئے، اطیعوا الرسول، وہ کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو اس وقت لوگ کہاں مانتے تھے کہ یہ رسول کی باتیں؟ وہ تو کہتے تو رسول نہیں ہے، یہ تو کوئی عربی اجمی آدمی سکھا رہا ہے. لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے، ان کو تو یہ کہا جاتا تھا. تو یہ آپ اس ٹائم میں سوچیں، لیکن اللہ نے ان کی باتیں ایسے ریکارڈ کی ہوئی ہے کہ تا قیامت کبھی نہیں اس قرآن سے باہر نہیں جانا. اور بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن یہ کہتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل، میں حق کو باطل کے سر پہ مارتا ہوں. پھینکتے ہیں ہم حق کو باطل پہ، اس قرآن کو جھوٹ پہ مارتے ہیں. فیدمغ، اس کا دماغ ختم کر دیتے ہیں. فاذا هو زائق، پھر وہ ان کا جو جھوٹ مٹتا رہتا ہے. اس قرآن سے ہم جھوٹ کو مثال سکتے ہیں. اور کسی سے نہیں، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تمہارے لیے بربادی ہے جو تم لوگ اپنی باتیں بیان کر رہے ہو. بیان کرنا تو حق رب کے حق ہے، جس میں ہم سب اتفاق ہے کہ ہاں بھائی ہمیں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو رب سے مٹاتے ہیں، قرآن کی طرف. اب یہ احمدیہ ہے جو مرزئی قوم ہے، ان کا شیخ تک کون تھا جو دعویٰ کیا اس نے رسالت کا، کوئی بھی اس کو جھوٹا نہیں ثابت کر سکا حدیثوں کے بارے مطابق. لیکن وہ ایک آیات لا دیں قرآن سے کہ جس میں وہ کہیں کہ رسول آئے گا، خاتم النبیین نہیں ہے اللہ، اور کوئی اور رسول آئے گا. حالانکہ آپ لوگ بھی بلیو کرتے ہیں کہ وہ رسول آ چکا ہے. وہ صرف اتنا فرق ہے، وہ کہتے ہیں کہ آ چکے، آپ کہتے ہیں آنے والا ہے. تو اللہ نے تو خاتم النبی، تو خاتم النبیین کے آپ بھی منکر ہے. انہوں نے بڑی غلطی کر لی، انہوں نے کہا آگے ہے. حدیث میں اس کو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا، تمام حدیثوں کو اس نے سچا جواب دیا. اگر ہے تو قرآن گواہ ہے. وہ اللہ کہتے ہیں نا کہ لستم، ان کو کہتے ہیں لستم مرسلن، تو وہ کہتے ہیں اللہ کافی ہے اور اس کے پاس کتاب کا علم ہے، اس بندے کی گواہی لاؤ. کتاب تورات، زبور، انجیل، قرآن، اس کی گواہی کافی، جو اس کتاب سے گواہی دے. پلیز دھوکے میں مت رہیں، اس قرآن کو پکڑیں، یہی سچی گواہی ہے. اگر کوئی بھی ایک آیات لا دیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، چلو وہ تو عیسیٰ رسول اللہ دوبارہ آئیں، وہ جھوٹا رسول ہے، یہ گواہی لا دو کہ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ آئیں گے، میں ان کو عیسیٰ رسول اللہ مان لوں گا. یہ آیات ہی لا دو کہ عیسیٰ رسول اللہ دوبارہ آئیں گے. یہی نہیں ہے. آپ لوگوں کو کتنا جھوٹا مذہب بن گیا ہے، آپ کے اسلام کے پیرالل کر دیا ہے، اور آپ سے آگے نکل جائیں گے، اس لیے کہ آپ سب جھوٹے ہیں. حدیثوں کو پکڑا ہوا ہے، بخاری کو پکڑا ہوا ہے. جب میں بخاری کہتا ہوں تو میرا مطلب تمام مفسرین، تمام حدیث، تمام امام جو جھوٹے بنے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی بھی، اصحاب رسول بھی آپس میں لڑ رہے تھے، وہ بھی اللہ کا انتقام ہے. قرآن نے کہا 3 خلفائے راشدین آپس میں لڑے، اختلاف ہو گیا تھا. تو یہ بٹ دیٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.